یہ ہے پلس آف دا ٹائم، جہاں ہم تاریخ کے ان لمحوں کی گونج سنتے ہیں جنہوں نے ایک قوم کی سمت متعین کی۔ آج ہے 31 اکتوبر، پاکستان کی سیاست کا پہلا بڑا موڑ ہے۔ یہ وہ دن ہے جب بانی پاکستان کے بعد بننے والے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ملک نے پہلی بار اقتدار کی منتقلی کا منظر دیکھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان راول پنڈی کے کمپنی باغ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ اچانک گولی چلتی ہے، اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے اور ملک کے پہلے وزیر اعظم زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہ دن تھا 16 اکتوبر 1951 کا۔ قاتل موقع پر مارا گیا، وجوہات کبھی سامنے نہ آئیں اور قوم سوگ میں ڈوب گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان ایک قیادت کی خلا میں داخل ہوا۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ملک میں سیاسی خلا، خوف اور غیر یقینی کی فضا پھیل گئی۔ کون بنے گا نیا وزیر اعظم؟ کیا گورنر جنرل غلام محمد خود اقتدار سنبھالیں گے یا پھر کوئی نیا چہرہ سامنے آئے؟ یہ سوالات حکومت کے ایوانوں میں گونج رہے ہیں۔ والا آخر گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین، جو اس وقت ملک کے سربراہ، نے خود وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ باضابطہ طور پر 31 اکتوبر 1951 کو کیا گیا۔ یوں خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم بن گئے اور ان کے نائب غلام محمد گورنر جنرل مقرر۔ یہ واقعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سنگ میل تھا، کیونکہ پہلی بار اقتدار ایک لیڈر سے دوسرے کے پاس پرامن اور آئینی طریقے سے منتقل ہوا۔ اگرچہ حالات غمگین تھے، مگر اس دن نے یہ پیغام دیا کہ ریاست کو افراد سے نہیں، اداروں سے چلنا ہوتا ہے۔ خواجہ ناظم الدین نے جب وزارت عظمیٰ سنبھالی تو انہیں بے شمار چیلنجز کا سامنا تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان اختلافات، معیشت کی کمزوری، بیوروکریسی اور فوج کا بڑھتا ہوا اثر اور سب سے بڑھ کر عوامی اعتماد کی کمی۔ انہوں نے کوشش کی کہ لیاقت علی خان کی پالیسیوں کو جاری رکھیں، مگر حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ 1953 میں فسادات اور 1954 میں اسمبلی کی تحلیل ان کے دور کو سیاسی عدم استحکام کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ 31 اکتوبر 1951 میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ ایک نئی قوم کے لیے قیادت کا تسلسل کتنا ضروری ہوتا۔ یہ وہ دن تھا جب پاکستان نے دکھ، انتشار اور غیر یقینی کے باوجود اپنے نظام کو چلانے کی کوشش کی اور جمہوری تسلسل کا پہلا قدم اٹھایا۔ بہت شکریہ، پھر ملیں گے نئے واقعے کے ساتھ۔